الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ الا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ ہمارے شہر کے ارد گرد جنگلات ہیں۔ جنگلات کے اندر کچھ چھوٹے درخت ہیں، کچھ بڑے درخت ہیں۔ جو سب سے بڑے درخت ہیں ان کا بالکل اوپر والا حصہ جو ہے، اوپر والی شاخ جو ہے، اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک دن زمین پر آنا ہے۔ ہمارا یہ شہر ہے، یہاں 2 منزلہ عمارتیں ہیں، 3 منزلہ عمارتیں ہیں، شاید کوئی 5 منزلہ عمارت بھی ہو۔ جو اوپر والی عمارت ہے اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن گرنا ہے اور زمین پر اس نے ہونا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو، جس کو اللہ پاک نے ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا ہے، اس کی قسمت میں ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ جتنا ہی کیوں نہ جیلے۔ یہ اس کی تقدیر ہے، اس کی لکھی ہوئی۔ اب مہلت کس کو کتنی ملی ہوئی ہے، اس کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کو گھٹا بھی سکتا ہے، اس کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ لیکن بے انصاف بادشاہوں کی طرح اللہ کوئی بے انصاف بادشاہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی چاہا تو بڑھا دیا، یوں ہی چاہا تو گھٹا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی اس مہلت کے اختیار کو بھی کچھ ضابطوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کچھ قاعدے ہیں۔ ان قاعدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہلت عمل کو جو ہے نا جی باندھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ اور یہ اور یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہلت کو بڑھا دے گا، یہ اور یہ اور یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہلت کو گھٹا دے گا۔ اور ان قاعدوں اور ان کلیوں اور ان ضابطوں کو اللہ پاک نے چھپا کے بھی نہیں رکھا، بالکل اس کو اوپن کر دیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ جب آپ نیک کام کریں گے، دنیا کے لیے آپ مفید ہوں گے، تو آپ کی جو مدت ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس قابل نہیں تھا کہ ان کی عمر بڑھا دی جاتی، لیکن ایک حد تک ہے نا، ان کو بھی یہاں سے جانا پڑا۔ لیکن اگر یہ اور یہ کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مہلت عمل کو گھٹا دے گا۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کمرہ امتحان میں طلباء اپنا پرچہ حل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک مہلت ہوتی ہے کہ اتنے وقت تک آپ نے پرچہ حل کرنا ہے۔ ممتحن کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے کہ اس وقت سے پہلے کسی طالب علم کو وہاں سے نکال دے۔ وہ کب اختیار کو استعمال کرتا ہے؟ اس نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، پرچہ حل نہ کریں، وہ آپ کو نہیں نکالے گا۔ آپ کا وقت ہے، آپ اسے گزار جائیں۔ لیکن اگر آپ اس کمرہ امتحان میں شور مچانا شروع کر دیں، دوسروں کو پرچہ حل نہ کرنے دیں، دوسروں کو ڈسٹرب کریں، پریشان کریں، تو بے شک آپ کے لیے 3 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن وہ آپ کو پہلے 15 منٹ میں، پہلے آدھے گھنٹے میں بھی اٹھا کے اللہ تعالیٰ بیت کر سکتا ہے۔ بالکل یہی ہے میرے عزیز دوستو، انسانوں کا حال بھی یہی ہے، لیکن قوموں کا حال بھی یہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابائے تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ بابائے تاریخ کہتے ہیں ابن خلدون کو۔ اس نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے، اور دنیا کی تاریخ جو کتابیں اس نے لکھی ہیں اس کا ایک مقدمہ اس نے لکھا ہے ابتدائیہ۔ وہ مقدمہ ابن خلدون اس کی اصل کتاب سے بھی زیادہ شہرت حاصل کر گیا۔ تو اس میں اس نے کہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آبادی اور ہر جس طرح انسانوں کی عمریں ہوتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بستیوں اور قوموں اور شہروں کی بھی عمریں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس نے ذمہ و پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے لکھا ہے کہ بالعموم کسی قوم کی عمر جو ہوتی ہے وہ 122 یا 120 سال ہوتی ہے۔ پھر اس نے تجزیہ کیا ہے کہ اس کی عمر کے پہلے 40 سال جو ہوتے ہیں یہ اس کی ترقی کے ہوتے ہیں۔ جو قوم پہلے 40 سالوں میں جتنا اوپر اٹھ سکتی ہے، جتنا آگے بڑھ سکتی ہے، بڑھتی ہے۔ اگلے جو 40 سال ہیں وہ اس ترقی کو مستحکم کرنے یا اس ترقی کو کمزور کرنے پہ لگا دیتی ہے۔ پھر اگلے جو باقیہ حصہ 80 سال کے بعد جو اس کا باقیہ حصہ بچتا ہے وہ پھر اگر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے تو جیتی تو رہتی ہے، لیکن بس مر مر کے جیتی ہے۔ لیکن کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ 80 سال سے پہلے بھی تباہ کر دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس نقطہ ابن خلدون کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کی پاکستان کی قوم اپنی ترقی کے پہلے 40 سال بالکل برباد کر چکی ہے، اور دوسرے 40 سال اس کے جس طرح گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ خاکم بدہن، یہ باتیں کہنی تو نہیں کرنی چاہیے، کرنی بھی نہیں چاہیے، کہ گویا ہم اپنی طبی عمر گزار چکے ہیں، اب ہم زوال کا ایک سفر ہے جو کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو اصول اور ضابطے رکھے ہیں ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی امت جو ہے نا جی، یہ اپنی طبی عمر گزار کے اب زوال کا سفر اس نے شروع کر دیا ہے۔ نہیں ہیں وہ لوگ جو اس سے پہلے ہوا کرتے تھے، یہ تو ہمارے اپنے میں ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی جیسا لوگ بریلیوں کے پاس نہیں ہیں، مفتی محمود جیسے لوگ دیوبندیوں کے پاس نہیں ہیں، نواب زادہ نصر اللہ جیسے لوگ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں نا، بالکل چھوٹے قد کے لوگ، مولانا مودودی جیسے لوگ کہاں ہیں جماعت اسلامی کے پاس؟ یہ چھوٹے قد کے لوگ، چھوٹی قامت کے لوگ، چھوٹی سوچ کے لوگ آ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو قیادت کے منصب کے اہل تھے، جنہوں نے اپنا وقت، اس طرح کے لوگ اب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ شہروں کے شہر چھان مارے کوئی سکہ عالم دین، وہ جو دیوبند کے علماء پیدا ہوئے تھے اس طرح کا کوئی عالم آپ کو نہیں ملتا، جس کی تحقیق، جس کی ریسرچ، یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے سنا کے درس دے دیتے ہیں، تقریریں کر دیتے ہیں، وہ علم کی ثقافت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہر چیز کے اوپر ایک زوال آیا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جی بس اپنی آخری عمر کے حصے میں ہیں، اس سے بس آگے جا رہے ہیں۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہے۔ یہ پہلے 40 سال بڑے اہم ہیں ہر انسان کے، یہ اس کی ترقی اور اس کی گروتھ کے سال ہوتے ہیں۔ اگلے 40 سال پھر بس یا تو پہلے چلا جاتا ہے۔ اس کی تو طبی عمر جو ہے ہمارے یہاں یہی ہے نا، 60 70 80 سال تک تو بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو میرے دوستو یہاں اس موضوع کو اللہ پاک نے یہاں چھڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، بستیوں میں سے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، قوموں میں سے کسی قوم کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، جی خاندانوں میں سے کسی خاندان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، اللہ مگر یہ کہ وَلَهَ کتاب معلوم، اس کے لیے ایک کتاب معلوم تھی۔ کتاب معلوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ پاک کو اس کا علم تھا کہ اس بستے نے کب تک یہاں رہنا ہے، اس کے بعد اس کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ کتاب معلوم کے بارے میں تو اللہ پاک کو علم ہے، لیکن آگے کہہ دیا ما تسبق من امت اجلہا، کسی امت کے لیے اس کی اجل جو ہے، اس کی میعاد جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی، وما یستغفرون، نہ وہ گھٹ سکتی۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی ہو کچھ رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنا اختیار استعمال کر کے، اللہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے اللہ کو پتہ ہے، کرتا انسان اپنی مرضی کے مطابق ہے، اپنی منشا کے مطابق ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر انسان کو کیوں پکڑتا ہے؟
اب ہے ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، تو اس کے اوپر خیر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں اور بہت الجھا ہوا یعنی یہ موضوع ہے. لیکن علامہ اقبال نے ایک بات کہہ دی تھی اور زبردست کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند درخت ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ساری کائنات جو ہے یہ تقدیر کی پابند ہے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا پابند ہے. آپ تقدیر کے سہارے پر نہ بیٹھے رہیں کہ بس لکھا ہوا ہے. یہی مسئلہ چھیڑا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے صحابہ نے. یا رسول اللہ جب لکھا ہوا ہے کسی نے جنت میں جانا ہے کسی نے جہنم میں جانا ہے تو پھر ہم کیوں محنت کریں اور سر کپائیں؟ جب لکھا ہوا ہے تو وہاں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، میرے عزیزو جس میں جنت میں جانا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت والے کام آسان کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور جس نے جہنم میں جانا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم والے کام اور جہنم والے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے کام کرتے رہنا ہے، آپ نے بس اللہ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات کے معاملے میں اپنا اختیار استعمال، پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ مہلت عمل جو ہمیں حاصل ہے اس مہلت عمل سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور خصوصاً ہمارے وہ عزیز نوجوان جو ابھی 40 سال کے پیٹے میں ہیں، انہوں نے اسی زمانے میں ترقی کرنی ہے جو کرنی ہے، یا اعمال کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، اپنی شہرت اور نیک نامی کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر ترقی کا زمانہ گزر جاتا ہے، پھر ان سالوں کی کمائی ہوئی پر دولت پر انسان پھر آگے گزارا کرتا ہے. اللہم صلی علی